السلام علیکم ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی تلخ موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ آپ سے کچھ کہانیاں ہیں جو شیئر کرنے والا ہوں۔ آج مجھے غضنفر یاد آ رہا ہے۔ یہ غضنفر 30-32 سال کی عمر کا ایک نوجوان مجھے ایک دن بغداد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے غضنفر سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس کے کندھے پر میں نے ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ کل میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور کمپنی جو ہے وہ مجھے میرا پاسپورٹ نہیں دے رہی اور میں اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا دیکھو غضنفر، جب تم نے کمپنی سے کانٹریکٹ کیا تھا تو تم نے وہ پڑھا نہیں تھا؟ کمپنی کے کانٹریکٹ میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا 2 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ ان 2 سالوں کے مکمل ہونے سے پہلے کسی بھی بنیاد، کسی بھی وجوہات، کسی بھی سبب کے باوجود آپ کو پاسپورٹ 2 سال کے کانٹریکٹ سے پہلے نہیں دیا جائے گا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے یہ کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی یہ بات نہیں پڑھی تھی، مجھے بتایا بھی کسی نے نہیں۔ میرے ساتھ سیدھا سیدھا ایک ملازمت کا معاہدہ ہوا کہ آپ نے وہاں بغداد میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں کام کرنا ہے، مہینے کی آپ کو یہ تنخواہ ملے گی اور اس میں آپ کو رہائش آپ کی فری ہوگی، 3 وقت کا کھانا، آنے جانے کا پاکستان سے جو ٹریول الاؤنسز ہیں یا ٹریول کے جو اخراجات ہیں وہ کمپنی ادا کرے گی، مگر آپ اس دوران یہ مطالبہ کریں کہ آپ کو کسی خاص حادثے یا سانحے کی وجہ سے پاکستان فوری طور پر جانا پڑ رہا ہے تو وہ آپ سوچ لیں، پاسپورٹ آپ کو 2 سال سے پہلے نہیں مل سکتا۔ کہنے لگا وہ میری بات سن کر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا غضنفر چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دفتر میں لے جاتا ہوں، ان سے درخواست کرتے ہیں، ان سے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن جب تم دستخط کر چکے ہو تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ میں تمہاری تسلی کے لیے، صرف تمہارے اطمینان کے لیے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں گیا، میں نے اس سے ڈائریکٹر سے بات کی، ڈائریکٹر صاحب سے بات کی تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں نہیں پتہ؟ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہے، لیکن میں اس کو لایا ہوں تاکہ اگر کوئی راستہ اس کا نکل سکتا ہے۔ میں کہنے لگا اچھا آپ ضمانت دیتے ہیں؟ آپ یہاں ہمیں انڈرٹیکنگ دے دیں، ضمانت دے دیں کہ یہ آدمی، ہم اس کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں، یہ پاکستان چلا جائے اور اس کے بعد اتنے دنوں میں واپس آ جائے گا، آپ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے ہمارا جو وہ ہے شناختی کارڈ ہے اس کی کاپی ساتھ لگا دیں، میں اس کو 15 دن کی چھٹی دے دیتا ہوں تو آپ کو مجھے یہ ضمانت دینی پڑے گی۔ تب میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، غضنفر کو باہر لے کر آیا میں نے کہا غضنفر، میں اپنی ذمہ داری پر، اپنی ضمانت پر بالکل معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے ایک رعایت حاصل کر سکتا ہوں، مگر وہ میری ضمانت چاہتے ہیں۔ تم اگر جاؤ اور واپس نہ آؤ، اور میرا خیال ہے کہ تم نہیں آؤ گے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میرا یقین ہے کہ تم نہیں آؤ گے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو پھر آئندہ کسی کی نہ ضمانت دے سکتا ہوں، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میرے ساتھ صاف سیدھی بات کرو کہ یار تم جاؤ گے تو واپس آ جاؤ گے۔ تو سوچ میں ڈوب گیا۔ کہتا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ اس نے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس آیا،
کہنے لگا میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں، اور کچھ اس نے حوالے بھی دیے، اور وہ قسم کھانے کے لیے بھی تیار تھا، اور وہ اس بات پر بھی تیار تھا جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ ہر بات میں ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں یہ شامل کر لیجیے آئے بات کہ جی ہم ہاتھ رکھ کر جو ہے تو قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کریں گے۔ میں نے اس کی بات مان کر اور اس کا تحریر کیا ہوا جو حلفیہ بیان تھا اس کو مان لیا، اور کمپنی سے ریکویسٹ کر کے اپنی ضمانت پر اپنا کارڈ جمع کرا کر اس کو دیا، اور وہ پاکستان آ گیا۔ 15 دن گزرے، میں نے کانٹیکٹ کیا پاکستان، تو وہ آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ جو ٹیلی فون نمبر اس نے مجھے دیا ہوا تھا وہ لوگ کہتے تھے جی ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال نتیجہ یہ کہ وہ واپس نہیں آیا، اور مجھے کمپنی سے خیر انہوں نے مجھے کیا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ تم بھی کچھ سوچ سمجھ کر کام کیا کرو، جذبات میں آ جاتے ہو، اپنے ہم وطنوں کو دیکھ کر اور آؤٹ آف دا وے جا کر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ یہ ایک چھوٹی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو میں شروع کروں آپ کو سنانا تو یہ وقت بہت کم ہے جس میں ساری کہانیاں نہیں سنائی جاتی۔ یہ ویزوں کا جو مسئلہ ہے، ویزوں کی خرید و فروخت کا جو مسئلہ ہے، یہاں آتے ہیں سوداگر ویزا بیچنے کے لیے، پاکستانی آتے ہیں اپنے ہم وطنوں کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ مہینے کی اور کوئی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم نہیں کرتے، آنے جانے کا کرایہ مفت، رہائش، کھانا مفت، اور تھوڑی سی تنخواہ پر وہ جو مزدور ہیں وہ یہ معاہدے کر لیتے ہیں اور وہ ان کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو اس سے بھی زیادہ بھیانک، المناک واقعات ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے خلیج سے ہوتے ہوئے مشرق وسطیٰ سے مشرق بعید تک پھیلے ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں تو باقاعدہ اب کئی سال ہو چکے ہیں کہ انسانی سمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ، کہ انسانوں کی سمگلنگ شروع ہو گئی ہے۔ کوئی ایک کنٹینر ہوتا ہے جس میں لوگوں کو، یہاں سے نوجوانوں کو بھرتی کر کے، کنٹینر جس میں کوئی وینٹیلیشن ہی نہیں ہے، اس میں وہ پتہ نہیں کیسے وہ ترکی تک پہنچ جاتے ہیں۔ آگے انہوں نے ترکی میں کسی نے اترنا ہے، یا ترکی سے آگے یونان جانا ہے، یونان میں وہ بندرگاہوں پہ کام کرتی ہے پاکستان کی جو لیبر ہے، پھر وہ یونان سے اسپین سے پھر وہ جو ہیں وہ ایسٹ یورپین کنٹریز میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کا جسم کانپنے لگتا ہے اور ذہن جو ہے وہ معوف ہو جاتا ہے کہ کنٹینر کے اندر سارے ہی نوجوان مر گئے، کہیں سے کوئی وینٹیلیشن ہی نہیں تھا، بند کنٹینر، ایک جس طرح بالکل ایک کمرہ جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، اور آپ نے اندر اس کمرے میں آدمی بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا سانس گھٹ گیا، دم گھٹنے سے وہ سارے نوجوان جو ہیں وہ ان کے مرنے کے واقعات ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے کراچی سے لانچیں چلتی ہیں، ان لانچوں پر، ان کشتیوں پر، بڑی بڑی کشتیوں پر لوگوں کو ویزے بیچ کر، جھوٹے وعدے کر کے، دھوکہ دے کر، ان سے لاکھوں روپے وصول کر کے لانچ پر بٹھایا جاتا ہے۔ جب وہ لانچیں اور وہ کشتیاں خلیج کی بندرگاہوں کے قریب پہنچتی ہیں، یا خلیجی ممالک کے ساحل کے قریب پہنچتی ہیں، تو آگے سے وہ جو پولیس ہے ان کی گولیاں چلتی ہیں، اور وہ پیٹرولنگ والی جو ان کی وہ بوٹس ہوتی ہیں وہ ان سے دھڑا دھڑ گولیاں چلا کر ان مسافروں کو، ان اجنبی لوگوں کو جنہوں نے اپنا گھر بار بیچ کر، بیوی کا زیور گروی رکھ کر قرضہ لیا ہوتا ہے،
ان کی لاشیں وہاں سمندر پر تیر رہی ہوتی ہیں، اور سمندر جو ہے وہ اگر ہائی ٹائیڈ ہے تو اس کی لہریں ان لاشوں کو کناروں پر پھینک دیتی ہیں۔ اب یہ سلسلہ جو خلیجی ممالک سے ہوتا ہوا ترکی، یونان اور اسپین تک پہنچا، تو پھر ان کے لیے ایسے مظلوم لوگوں کے لیے ایسی آرگنائزیشن بھی جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں جو ان کی مدد کے لیے آتی ہیں، وہ ان سے چندہ کلیکٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ میں مختلف ممالک میں ہمیں ایسی آرگنائزیشنز ملتی ہیں، جیسے پاکستان کی ایک حکومت کی آرگنائزیشن ہے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن، سمندر پار پاکستانیوں کی ایک تنظیم ہے، فاؤنڈیشن ہے، جو پاکستانیوں کے حقوق اور ان کے جو معاملات ہیں، جو انہیں مشکلات پردیس میں پیش آتی ہیں، غیر ممالک میں جو انہیں تکلیفیں پیش آتی ہیں، تو وہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کو سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کی طرف سے مدد کی جاتی ہے۔ کسی ملک میں کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی جنگ شروع ہو گئی، پاکستانی جو ہیں وہ کسی محاصرے میں پھنس گئے، تو وہاں پاکستانی سفارت خانے پاکستانی اوورسیز فاؤنڈیشن کے ذریعے ان کی مدد کر کے ان لوگوں کو یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرز پر پاکستان اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کی طرز پر یورپ میں کئی ایک جعلی فراڈ، ٹوٹل فراڈ قسم کی ایک وہ نان پروفٹ لکھا ہوتا ہے کہ وی آر نان پروفٹ، نان پولیٹیکل، نان ریلیجس آرگنائزیشن ہے، جس کا ویژن اور جس کا مشن اگر ہم اس پر غور کریں تو شاید یونائٹڈ نیشنز کا بھی وہ مشن نہیں ہوگا، شاید یونائٹڈ نیشن کا وہ ویژن بھی نہیں ہوگا جو ان جعلی، فیک اور ایک بالکل فراڈ آرگنائزیشنز نے اپنے لیٹر ہیڈ چھاپ کر اور اس کو نہ جانے کیسے وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں۔ وہاں انگلینڈ میں کوئی کمپنی رجسٹرڈ کرنا یا کسی رسالے کا ڈیکلریشن لینا یا بہت سی جو فیسیلیٹیز ہیں آرگنائزیشن بنانے کی، تو وہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے جب میں وہاں تھا لندن میں، تو گھر پہ میں نے ٹیلی فون کا کنیکشن لینا تھا، تو میں نے فون کیا ٹیلی فون کے ڈپارٹمنٹ کو، تو انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں اور اپنا ایک خط ساتھ لیتے ہیں جس پر آپ کا نام اور ایڈریس لکھا ہو۔ وہ میں لے گیا، انہیں جا کر دے دیا، اور انہوں نے پوچھا جناب آپ کس وقت گھر پر موجود ہوں گے، ہم آ کر آپ کو کنیکشن دے دیں گے۔ اگلے دن وہ صبح مجھے کنیکشن مل گیا۔ علاج کے لیے بھی یہی معاملات ہیں۔ آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں تو وہ کوئی آپ کا شناختی کارڈ نہیں مانگتے، آپ سے پاسپورٹ کی یا سفری دستاویزات کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی کمپنی رجسٹرڈ کرانی ہے یا کوئی این جی او بنانی ہے جس پہ آپ نان پروفٹ ہیں، اب یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن جو ہے بالکل اسی طرز کی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، اوورسیز پاکستان، میں نے پچھلے دنوں ایک نام پڑھا، اخبارات میں خبر چھپی، پاکستانی اخبارات میں چھپی، انگلستان کے اخبارات میں بھی یہ خبر شائع ہوئی، او پی ایف کی طرح او پی ایس۔ میں یہ سوچ رہا تھا یہ او پی ایس کیا ہے، تو جب میں نے وہ خبر کے پوری خبر کو غور سے پڑھا تو وہ تھی اوورسیز پاکستان سالیڈیرٹی۔ کچھ دیر کے لیے تو میں ہنستا رہا کہ کیا سالیڈیرٹی ہے، کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے فاؤنڈیشن کی جگہ پر سالیڈیرٹی کا۔ اب یکجہتی ہے، کچھ لوگ مظلوموں کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے انسانی حقوق کے لیے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پراپرٹی کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں پردیس میں، یورپ میں یا یورپ کے کسی بڑے شہر میں، مثال کے طور پر لندن میں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، عام پاکستانی جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، جو غیر قانونی طور پر وہاں رہائش پذیر ہے،
تو یہ انہیں امید دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا فارم، اس کو فل کریں اور اس کی 20 پاؤنڈ جو ہے وہ فیس ادا کریں، صرف 20 پاؤنڈ۔ لیکن اگر آپ چیریٹی میں کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ 20 پاؤنڈ چیریٹی دیں، 50 پاؤنڈ چیریٹی دیں، 100، 500، ان لمیٹڈ اماؤنٹ ہے، جو آپ کی مرضی ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ایک لوگوں کو کے ساتھ فراڈ کرنے والی بات ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ لوگ مصیبت کا شکار ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ پھنس چکے ہیں۔ یہاں پاکستان میں ویزا فروخت کرنے والے گروہ جو ہیں وہ یہاں ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، اور یہ انسانی حقوق کے نام پر اور ان کی مشکلات دور کرنے کے نام پر اور انہیں سہولیات فراہم کرنے کے نام پر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، انہیں ممبر بناتے ہیں، انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، انہیں فریب دیتے ہیں، انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ اور ہماری اور بعض تو ایک ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے سربراہ وہاں پر باقاعدہ طور پر لوگوں کو کہتے ہیں جناب ہمارا تعلق تو تحریک انصاف سے ہے۔ یعنی انگلستان میں ایک ایسی نان پروفٹ، نان پولیٹیکل، نان ریلیجس ایک آرگنائزیشن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو پی ٹی آئی سے تعلق ہے ہمارا، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں چندہ جمع کر رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے نام پر کر رہے ہیں، یہ تو ہم پی ایم ایل این کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ہم تو ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو دھوکہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر ہم انسانی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں پردیسوں میں، یہ غیر ملکی حکمران، غیر ملکی حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں آپ کو سہولت فراہم نہیں کر رہی، تو ہم ان سے لڑتے ہیں، ہمارے وکیل ہیں، ان کی عدالتوں میں جاتے ہیں، آپ کے مقدمات جو ہیں وہ لڑتے ہیں، اور ہم کوئی فیس نہیں لیتے، ہم آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے تو صرف ہمیں ایک ممبرشپ کے لیے 20 پاؤنڈ دیے ہیں نا، باقی اخراجات تو ہم خود اٹھا رہے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اپنے انٹرویوز میں بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں جناب یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ تو ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ اور ان کا طریقہ کار بڑا دلچسپ ہے، جو یہاں پاکستان میں آ کر لوگ جو دھوکہ کھا جاتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے نہیں، یہ وہاں کے کسی ایم پی اے یا کسی ممبر پارلیمنٹ یا میئر کسی علاقے کا، اور بعض جگہ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ فوٹو شاپ میں جا کر تصویر بنانے سے گریز بھی نہیں کرتے، ملکہ الزبتھ دوم کے ساتھ اپنی تصویریں بھی بنا لیتے ہیں کہ جی ہمارے تعلقات تو انگلستان کی ملکہ الزبتھ دوم سے بڑے گہرے مراسم ہیں، اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو جناب وہ ملکہ جو ہیں وہ اسی وقت حکم کریں گی اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں جہاں پاکستان ہائی کمیشن ہے، ہائی کمشنر بیٹھا ہوا ہے، ہائی کمشنر صاحب یہ جانتے ہیں، وہاں کے انگریزی اخبارات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اردو اخبارات بھی پڑھتے ہیں، تو کیا انہوں نے اردو اخبارات میں یہ خبر نہیں پڑھی کہ سولیڈیرٹی کے نام پر، یکجہتی کے نام پر کس طرح لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ یہ کون ہیں چور ڈاکو لٹیرے جو یکجہتی کا نام لے کر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم عوام کے دوست ہیں اور ہمارے درمیان بڑی باہمی مضبوط رشتے ہیں، ہماری یکجہتی ہے، سولیڈیرٹی ہے۔ ذرا لفظ پر غور کیجئے، سولیڈیرٹی۔ چندہ لینے والے جو ہیں وہ چندہ دینے والوں کے ساتھ سولیڈیرٹی قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات اب ویزے کی خرید و فروخت سے ایک نہایت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے لیٹر ہیڈ چھاپ کر، چیئرمین بن کر، انٹرویو دے کر اور لوگوں کو طرح طرح کے سبز باغ دکھا کر لوٹنے کے نئے نئے ہیلے، بہانے، طریقے اور
اور وہ جو ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اس وقت جو میں بات کر رہا تھا اس کو اس نقطے پر میں ختم کرتا ہوں کہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں پاکستان کی حکومت اس بات کا نوٹس لے اور پاکستانی سفارت خانے کو نہ صرف انگلستان بلکہ یورپ میں جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کو یہ سرکولر جاری کرے، اور نہ صرف یورپ بلکہ ترکی، یونان میں پاکستانی جس طرح کنٹینرز میں مرے ہیں، جس طرح وہ حادثات کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ذرا خلیجی ریاستوں میں بھی ایک نظر ڈالیے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ سعودی عرب میں جو کیمپوں میں لوگ 2-2.5 ہزار لوگ جو کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے بھی سوچیں، ان کو سال کی تنخواہ نہیں ملی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے ایک وفد گیا تھا، وہ کئی مہینوں تک وفد جو تھا وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وہاں گیا کہ وہ ابھی تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کے بارے میں کوئی سعودی عرب سے خبر نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان کا بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ غیر ممالک میں کیا ہے؟ غیر ممالک میں پردیس میں پاکستانی اپنا ہلالی پرچم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا سفارت خانہ ہے، لیکن وہ اس سفارت خانے میں اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ ایک عام مزدور، ایک عام آدمی، ایک چھوٹی تھوڑی محدود تنہا پر کام کرنے والا مزدور یا کسی اور پیشے سے منسلک فرد صرف اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ رینیو کرانے کے لیے جاتا ہے یا کبھی کبھار کوئی شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، لیکن وہ کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ میرا کفیل جو ہے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ان دوست ممالک میں جب ہمارے ہاں کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو ہم تو انہیں بہت خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک غیر ممالک میں ہوتا ہے اس کا ہماری حکومت کیوں نوٹس نہیں لیتی؟ میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا تو آپ کو احساس ہے کہ پاکستانیوں کی رجسٹریشن کی جائے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ ووٹ لینے کے لیے تو ہم بہت سوچتے ہیں کہ ہمیں غیر ممالک میں جو مقیم ہے پاکستانی ان کا ووٹ حاصل کرنا ہے، لیکن کیا ان پاکستانیوں کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے بارے میں بھی سفارت خانوں کو یہ ہدایات جاری کی جائیں؟ ہمارے ملک کے سفیر کیسی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، فرسٹ سیکرٹری، ٹریڈ سیکرٹری، کلچرل سیکرٹری، یہ ان کو کیسے مکان وہاں ملے ہوتے ہیں، کیسی سہولتیں انہیں میسر ہیں، لیکن یہ تو اپنے ملک کے اپنے ہم وطنوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو تمام شواہد پیش کر سکتا ہوں، میں بہت عرصہ رہا ہوں مڈل ایسٹ میں، میرے پاس بہت کہانیاں ہیں، شواہد ہیں، ثبوت ہیں۔ کویت میں ایک پاکستانی کنسٹرکشن کمپنی نے جس طرح سینکڑوں لوگوں کے جو تنخواہیں تھیں وہ کس طرح وہ غائب ہوئیں، وہ بینک جس میں وہ تنخواہیں جا کر انہیں کہا گیا کہ آپ اس میں اپنی تنخواہ جمع کرائیں، امانت اکاؤنٹ کھولے گئے، بعد میں وہ ایکسچینج والا بھی پکڑا گیا اور پاکستانیوں کو بھی پیسہ نہ ملا۔ پاکستانی جب اپنی سرزمین چھوڑ کر پردیس کا رخ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے بڑے سہانے خواب، بہت سے سنہرے خواب، بہت خوشحالی کے خواب، اپنے بچوں کی بہتر زندگی گزارنے کے خواب، اپنی ماں
اور اپنی ماں کے علاج کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہماری معاشی حالت بہتر ہوئی تو ہم اپنی والدہ کا علاج بھی کرا سکیں گے، ہماری جو جوان بہنیں ہیں ہم ان کی شادیاں بھی کر سکیں گے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دلا سکیں گے، لیکن وہ کنٹینر میں دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں۔ وہ جو انسانی اسمگلر ہیں، جو انسانوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، یا وہ بہت دلکش ناموں سے NGOs بناتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، یہ سب لوگ جب ان کے قریب قانون پہنچتا ہے تو وہ اس بیچارے شخص کو جس نے ویزا خریدا ہوتا ہے پولیس کے پہنچنے سے پہلے یا مار دیتے ہیں یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اس کی زندگی چھین لیتے ہیں۔ بہت ظلم ہو رہا ہے غیر ممالک میں، خلیج سے لے کر یورپ تک۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں آپ سے پھر دوبارہ اپنی گفتگو جاری رکھوں گا۔